علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے اور حج اور عمرہ کی فضیلت کے چیپٹر میں ہم نے 6 مسائل پڑھے تھے۔ مسئلہ نمبر 7 آج پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا آمین۔ مسئلہ نمبر 7 ہے خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی جبان و انی ضعیف فقال ہلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج رواہ طبرانی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں کمزور دل ہوں اور ضعیف آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جہاد کر جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، یعنی خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد قال لا كنا افضل الجہاد حج مبرور رواہ البخاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم عورتوں کو شوق ہوتا ہے نا، جیسے ہم جب جہاد کی باتیں اور ان کے فضائل اور ان کے ثواب پر ہماری نظر جاتی ہے اور شہداء کے ہم کارنامے پڑھتے ہیں، تو اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسا کچھ شوق ہو تو پھر کیا کریں ہم حج پر نکلیں۔ مسئلہ 8 ہے حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسالوہ فاعطاہم رواہ ابن ماجہ۔ حسن حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں نکلنے والا، حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ مسئلہ 9 ہے رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ان ام معقل رضی اللہ عنہا قالت لما حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع وکان لنا جمل فجعلہ ابو معقل رضی اللہ عنہ فی سبیل اللہ واصابنا مرض وحلق ابو معقل رضی اللہ عنہ وخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما فرغ من حجہ جئتہ فقال یا ام معقل ما منعک ان تخرجی معنا قالت لقد تحیینا فحلق ابو معقل وکان لنا جمل هو الذی نحج علیہ فاوصی بہ ابو معقل فی سبیل اللہ قال فہلا خرجتی علیہ فإن الحج فی سبیل اللہ فاما اذ فاتتک ہذہ الحجۃ معنا فاعتمری فی رمضان فإنہا کحجۃ رواہ ابو داود۔ تو یہ صحیح حدیث ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ام معقل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، لما حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا جو کہ حجۃ الوداع تھا، اور ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل نے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور ہمیں بیماری نے آ لیا، وحلق ابو معقل، اور اسی میں ہی ابو معقل فوت ہو گئے، وخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے، فلما فرغ من حجہ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس حاضر خدمت ہوئی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معقل تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی تھی؟ ام معقل نے عرض کیا ہم نے تیاری کی تھی لیکن ابو معقل فوت ہو گئے اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے اور جسے ابو المعقل نے
اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی تھی۔ اوصا بھی ابو معقل فی سبیل اللہ، کہ ابو معقل نے اس کو اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی تھی۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر کیوں نہ نکل پڑی، حج بھی تو فی سبیل اللہ میں داخل ہے، یعنی حج کے لیے آپ جو مال اکٹھا کرتے ہیں، جو چیز لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی نکلنا ہوتا ہے، اور اس میں لگنے والا مال بھی دراصل اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ فرمایا کہ خیر ہمارے ساتھ تو تمہارا حج نہ ہو سکا، اب رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 9 ہے، رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں اس سلسلے کی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج وقالت امرأۃ لزوجها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا احجنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جملک، فقالا، تو اس نے اپنے یعنی خاوند سے کہا کہ مجھے بھی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرا دو، تو اس نے کہا ما عندی ما احجکی علیہ، کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر تجھے حج کراؤں۔ قالت، تو عورت بولی احججنی علی جملک فلانا، کہ اپنے فلاں اونٹ پر مجھے حج کرا دو۔ قال ذاک حبیث فی سبیل اللہ عز وجل فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاوند نے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا ہے، تو پھر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ان امرأتی تقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ وانہا سالتنی الحج معک، اور اس نے عرض کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی سلام عرض کرتی ہے، اس نے مجھ سے آپ کے ساتھ حج کرنے کی درخواست کی ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں احجنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقلت، اس نے میرے ساتھ حج کرنے کی درخواست کی ہے اور مجھے کہا ہے ما عندی ما احجکی علیہ، فقالت احجنی علی جملک فلانا، اور میں نے کہا ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر تجھے حج کراؤں، تو اس نے کہا کہ اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ۔ فقلت، تو میں نے کہا ذاک حبیث فی سبیل اللہ، کہ وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا، یعنی میں نے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ فقالا، تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما انک لو احججتها علیہ کان فی سبیل اللہ، کہ اگر تو اسی اونٹ پر اس کو حج کرا دیتا تو یہ بھی عمل بھی فی سبیل اللہ ہوتا۔ قال وَإِنَّهَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ، اور اس آدمی نے عرض کیا کہ میری بیوی نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرئها السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخبرها انها تعدل حجۃ معی، یعنی عمرۃ فی رمضان، رواہ ابو داود۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں کس طرح سے دین میں حریص تھیں نا، اور عمل کے اعتبار سے عمل کرنے کی حریص تھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم آج کل علم تو بہت حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال کی اتنی کثرت نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی یعنی کہ توجہ کرنی چاہیے ہے۔ اور یہاں پر عورتیں کس طرح حریص ہیں، اور وہ اپنے خاوند سے کہہ رہی کہ جا کے پوچھ کے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب جو میں حج نہیں کر سکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اس ثواب کے درجے تک پہنچا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہو۔ تو اس کو بتایا گیا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر بتایا گیا ہے۔ اجر و ثواب میں یہ فرق عمرہ ادا کرنے کی نیت، خلوص اور عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف وہ ثواب کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر کسی پر حج فرض ہے
تو اس کا حج یہ عمرہ کرنے سے ادا ہو جائے گا، بلکہ وہ فرض اس کا اس طرح ہی رہے گا۔ مسئلہ نمبر 11 ہے حاجی یا معتمر اگر حج یا عمرہ ادا کرنے سے پہلے راستے میں ہی فوت ہو جائے تب بھی اسے حج یا عمرے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقۃ کتب اللہ له اجر الغازی والحاجی والمعتمر، رواہ البیہقی۔ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی نیت پر سبحان اللہ کہ اگر اس کا عمل ابھی پورا بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو اس کا پورا ثواب ملتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے نا۔ اور اچھا، یہ جو پیچھے بھی حدیث آئی ہے نا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، اس میں بھی دیکھیں کہ یہ جو فضیلت بڑھا دی گئی ہے کہ ایک تو آپ عمرے جیسا کام کریں، اور وہ بھی ایک عورت جب کر رہی ہے تو اس پہ یعنی کہ ایک مشقت کا کام ہے، اور پھر رمضان بھی ہے یعنی روزے بھی رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے دیکھیں کہ جس طرح سے عمل میں محنت اور مشقت زیادہ ہے اسی طرح سے ثواب بھی اس کا ہے، اور اسی طرح جیسی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پھر آخر میں ہے مسئلہ 12، حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا، یعنی وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر کرتے ہیں جو کہ اہمیت الحجی، حج کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ مسئلہ 13 ہے اس میں، وسائل رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ ان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، رواہ سعید فی سننہ۔ حسن حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ہمیں حج کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض کو چیک کرتے رہیں کہ کیا میری نمازیں ٹھیک ہیں، کیا میری زکوٰۃ ادا ہے، کیا میرے رمضان کے روزے پورے ہیں، کیا میں نے روزوں کی قضا دی ہے، اور اسی طرح حج کا معاملہ بھی ہم چیک کرتے رہیں کہ کیا میں حج کی شرائط تو نہیں پوری کر رہی، مجھ پر حج فرض تو نہیں ہو چکا، کیونکہ وہ شخص جو کہ وسائل نہ رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان علی رضی اللہ عنہ انہ قال من قدر علی الحج فترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، رواہ سعید فی سننہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ مسئلہ 14 ہے، وسائل میسر آنے کے بعد حج ادا کرنے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل فإنہ قد یمرض المریض وتدل الضالة وتعرض الحاجہ، رواہ ابن ماجہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، فلیتعجل، اسے جلدی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، یعنی فإنہ قد یمرض المریض وتدل الضالة، اور کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اگلی جو ہے وہ حسن ہے روایت۔ فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعجلوا الى الحج یعنی الفریضۃ فإن احدکم لا یدری ما یعرض له، رواہ احمد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الى الحج، یعنی فریضہ حج ادا کرنے میں، یعنی الفریضہ تھا یعنی فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔
آخری مسئلہ ہے مرنے والے پر حج فرض ہو تو اس کے ورثاء کو میت کی طرف سے حج ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب حج کی تمام آپ شرائط پوری کر رہے ہیں تو حج اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے جلدی کریں۔ ظاہر ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے محنت، مشقت اور کوشش تو کرنی پڑتی ہے نا، تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کی شرائط پوری ہو رہی ہیں تو پھر لگ جائیں اس راہ پر، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں اور بلا بھی لیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر آ رہا ہے کہ یہ جو آخری حدیث ہے کہ کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا عذر پیش آ جائے، اور اس سے پیچھے والی جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں دیکھیں کہ 3 چیزیں بتائیں کہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہوتا، کبھی رکاوٹ کوئی پیش آ جاتی ہے، تو جب حج کی نیت باندھ لیں، پتہ چل جائے کہ میں حج کے شرائط پورے کر رہی ہوں، تو پھر اس معاملے میں انسان کو تیزی کرنی چاہیے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بہت سارے وسوسے بھی انسان کو ڈالتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں حج کی تو سال میں باری ایک دفعہ آتی ہے، اگر آپ نے ایک دفعہ کوئی سستی کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا تو کیا پتہ اگلی دفعہ عمر ہی وفا نہ کرے، اگلی دفعہ اتنے مسائل نہ ہوں، اگلی دفعہ اس طرح سے صحت نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے انسان جلدی کرے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص مر جائے گا اور وہ اس حال میں مرا کہ اس پر حج فرض ہو چکا تھا، تو اس کے ورثاء کو پھر میت کی طرف سے وہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔